بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے تہذیب نفس سیر و سلوک امام خمینی کی نگاہ سے نگاہ میں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 38 پڑھیں گے، روحانی اور انسانی تبدیلی کی حفاظت۔ اللہ کے لیے قیام اور قیام کے ساتھ استقامت۔ پیغمبر کے ذریعے خدا نے امت کو یہ نصیحت کی کہ وہ خدا کے لیے قیام کریں، اکیلے بھی اور اجتماعی صورت میں بھی، لیکن قیام کا مقصد خدا ہو۔ اس آیت میں استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے قیام کیا ہے، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے خدا کی راہ میں قیام کیا ہے۔ اب آپ سب نعرہ لگاتے تھے ہم اسلامی جمہوریت چاہتے ہیں۔ آپ نے احکام الہی کی خاطر قیام کیا ہے۔ آپ نے پہلے حکم پر عمل کیا ہے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ آپ خدا کی خاطر قیام کریں، باقی رہا دوسرا حکم جو یہ ہے ثابت قدم رہیں، اس قیام کی حفاظت کریں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 12 کے اندر آپ لوگوں کے اندر جو روحانی انقلاب آیا ہے اس کی حفاظت کریں، پابرجا رہیں، اس روحانی انقلاب کو محفوظ رکھیں جو کامیاب بیرونی انقلاب سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس اندرونی انقلاب نے آپ کو اپنی آرزوؤں تک رسائی کے لیے اپنا خون دینے کا دل دادہ بنا دیا ہے۔ اس انسانی انقلاب نے آپ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ اپنے بھائیوں کے لیے جان و مال اور وقت کی قربانی دیں۔ یہ انقلاب بہت اہم تھا۔ یہ انقلاب اصل قیام سے بھی زیادہ اہم تھا۔ صبر و استقامت فتح و کامیابی کی کنجی۔ جو حکومتیں آج اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، اس مقدس اسلامی پیکار و دفاع میں سنجیدہ اور عزم رہنا ضروری ہے۔ استقامت اور ثابت قدمی دکھائیں۔ حق اور صبر کی تلقین سے جو حکم الہی سے غفلت نہ برتیں۔ جنگ بندی کے حق میں استعماری طاقتوں سے وابستہ تنظیموں کی نصیحت یا ان کے حکم پر توجہ نہ دیں، اور مطمئن رہیں کہ صبر و استقامت کے نتیجے اسلامی احکام پر عمل کی صورت میں فتح و ظفر امت مسلمہ کا مقدر ہے۔ کمزوری نہ دکھاؤ اور غمگین نہ ہو۔ اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تم ہی بلند مرتبے والے ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139۔ کٹھن مراحل میں اسلام کی حفاظت۔ آپ یہ گمان نہ کریں کہ یہ مشکلات میرے اور آپ کے لیے وبال ہیں۔ مشکلات جس قدر زیادہ ہوں گی ان کا اجر بھی بیشتر ہوگا اور جذبہ الہی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص نہایت خوشحال، نہایت پرسکون اور پرآسائش ماحول میں مسلمان ہو جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ فائدے کے وقت تو سبھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن جس وقت اسلام کو مشکل اور کٹھن حالات درپیش ہوتے ہیں تو خون دینے کی ضرورت ہوتی ہے، رنج و غم کا سامنا ہوتا ہے، تیغ و سنان سے واسطہ پڑتا ہے، توپوں اور ٹینکوں سے ٹکرانا پڑتا ہے، تو اس دن مرد اور نامرد کا فرق سامنے آتا ہے، مسلمان اور غیر مسلم الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ دن اجر اور پاداش کا دن ہے۔ کاموں کے ساتھ مشکلات کی موجودگی۔ ہر انسان جو بھی کام کرتا ہے اس میں کچھ مشکلات ضرور ہوتی ہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کوئی مشکل درپیش نہ ہو تو اسے قبرستان کا رخ کرنا چاہیے یا گوشہ نشین ہونا چاہیے۔ اگر احساس ذمہ داری رکھنے والے پیچھے ہٹ جائیں تو وہ مسئول ہیں۔ اسلام کی حفاظت کے لیے کمر ہمت باندھنے والوں پر لازم ہے کہ میدان میں ڈٹے رہیں، اگرچہ کہ باقی سب چلے جائیں۔ سخت کوشی خود کفالت کی کنجی۔ میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور شرق و غرب کے دباؤ میں ہرگز نہ آئیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ دو باتوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا چاہیے، یا عیش و عشرت اور فضول خرچی، یا سختیوں پر صبر اور استقلال۔ ممکن ہے کہ اس کام میں کئی سال لگ جائیں، لیکن ہمارے عوام یقیناً دوسرے راستے یعنی استقلال اور عزت و وقار کا راستہ اپنائیں گے۔ سخت کوشی روح کی تقویت کا سبب۔ ایران کی دلیر اور ثابت قدم قوم نے گزشتہ کئی سالوں کے دوران اپنی مجاہدانہ اور انقلابی جدوجہد کے دوران، خاص کر آخری سال کے دوران، یہ ثابت کیا کہ اس راہ کی مشکلات اور سختیوں میں جس قدر اضافہ ہو اتنا ہی اس کے عزم اور ارادے میں زیادہ سے زیادہ استحکام آتا ہے، کیونکہ اپنے راستے جو خدا کا راستہ کی حقانیت اور درستی کے بارے میں اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ صبر و استقامت کے ذریعے باطل پر حق کی فتح۔ بہنوں اور بھائیوں، مجھے احساس ہے کہ اس ماحول میں آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، اس طرح آپ کو ہماری مشکلات کا بھی احساس ہے، لیکن ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہمارا راستہ برحق ہے اور ہم سب
باطل کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ صبر و استقامت کے نتیجے میں حق باطل پر فتح پائے گا اور اللہ نے فتح کا وعدہ کر رکھا ہے۔ صبر و استقامت شکست بچاؤ کا ذریعہ۔ ہمارے نوجوانوں میں سے بعض شہید کر دیے گئے، لیکن صبر و استقامت کے طفیل انہوں نے روحانی شکست نہیں کھائی۔ اس استقامت کی بدولت لوگوں کے مختلف طبقات آپس میں ضم ہو گئے۔ انہوں نے اسلامی دعوت کو دل و جان سے قبول کیا اور گوش دل سے سنا۔ یوں یہ قطرے آپس میں مل کر ایک جوش مارتے سیلاب کی شکل اختیار کر گئے۔ ملت ایران کی استقامت کا دیگر اقوام پر اثر۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم بارگاہ میں ہماری ملت کے کارنامے ثبت ہو گئے۔ حق کے اثبات اور باطل کو مٹانے کی راہ میں آپ لوگوں جو میرے نزدیک عزیز ہیں کی استقامت نے اقوام عالم کو لرزا دیا ہے، اور مظلوم اقوام نے آپ کے قیام کی بدولت اپنا راستہ پا لیا ہے۔ آپ لوگوں نے رضائے الہی کے جو ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے کو پا لیا ہے۔ مصائب و مشکلات پر صبر کی بدولت اسلام کا احیا۔ اگرچہ ہم اپنے بہت سے لائق جوانوں اور ماہر افراد سے محروم ہو گئے ہیں، لیکن جو چیز ہمارے ہاتھ میں آئی ہے اس کی قدر و قیمت ان چیزوں سے زیادہ ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کی قربانی پیش کی تھی۔ یہ وہی گوہر ہے جس کی راہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی صرف کی تھی، اور ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے اس قدر تکالیف برداشت کی تھی۔ ہم لوگ بھی دعوے دار ہیں، اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ان کے شیعہ اور پیروکار ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ دعوت درست ہو۔ پس جس طرح انہوں نے اسلامی اور انسانی اقدار کی خاطر مصیبتیں جھیلی تھیں، اسی طرح ہمیں بھی مصیبتوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ ہمیں تمام مشکلات و مصائب کے سامنے ڈٹنا ہوگا تاکہ ہم ان انسانی اقدار تک رسائی حاصل کریں۔ ہمیں اسلام کو جو تمام اقدار کے سر فہرست ہے اپنے ملک میں اور دیگر ملکوں میں نافذ کرنا چاہیے۔ قیام اور مقاومت کی بدولت انقلاب کی کامیابی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے شہداء کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ملحق ہو گئے ہیں، اور اللہ ان کے لواحقین کو صبر عنایت کرے گا۔ نیز آپ بھائیوں اور ہم سب کو مقاومت اور استقامت کی طاقت عنایت کرے گا۔ مشکلات کے مقابلے میں ڈٹنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم مشکلات کے مقابلے میں سستی اور پسپائی اختیار کریں تو ہمارا قیام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ مشکلات کے مقابلے میں مردانہ وار قیام اور مقاومت کی ضرورت ہے۔ آپ تمام مردوں اور عورتوں نے بہادری کے ساتھ قیام کیا اور غیروں کے نفوذ کو ختم کیا۔ آپ نے غاصبوں اور ظالموں کے ہاتھوں سے اپنے ملک کے خزانوں کو آزاد کیا۔ آپ کو بے جگری سے آگے بڑھنا اور مقابلہ کرنا چاہیے۔ 11ویں فصل رضا کی تعریف۔ جان لو کہ رضا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے رضا کی تعریف۔ جان لو کہ رضا سے مراد یہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ارادوں، فیصلوں اور اس کی تقسیم سے راضی ہو۔ رضا کا سب سے بلند مرتبہ انسانیت کے بلند ترین نیز اہل جذبہ و عشق کے بزرگ ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ انشاءاللہ اس کا ذکر آئندہ صفحات میں ہوگا۔ اس کا مرتبہ مقام تسلیم سے بالاتر اور مقام فنا سے نیچے ہے۔ سالک راہ حق اور نامور عارف انصاری اس کی تعریف میں یوں فرماتے ہیں کہ رضا سے مراد یہ کہ بندہ سچے دل سے اللہ کے ارادوں کا اس طرح سے پابند ہو کہ اپنے ارادوں سے دستبردار ہو اور کسی بھی کام کے تقدم اور تاخیر کی خواہش اور طلب نہ کرے، نیز نہ کسی چیز میں اضافے کی خواہش کرے اور نہ کسی حالت کی تبدیلی کی۔ بالفاظ دیگر بندہ اپنی طرف سے کوئی ارادہ کرے بلکہ اس کے ارادے اور اس کی خواہشات اور ارادہ خداوندی میں فانی ہوں۔ بنابراین یہ مرحلہ خاصان خدا کے ابتدائی مراحل میں سے ایک ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے سخت ترین مرحلہ ہے۔ یہ تھا خواجہ انصاری کے کلام کا ترجمہ مختصر تبدیلی کے ساتھ۔ راقم کی نظر میں یہ تعریف درست نہیں، کیونکہ اگر اللہ کے ارادوں کا پابند ہونے سے مراد بندے کے ارادوں کا فنا ہونا ہے تو یہ مقام فنا کے ابتدائی مراحل میں سے ایک ہے اور مقام رضا سے مربوط نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد یہ ہو کہ اللہ بندے کے ارادوں کے مقابلے میں کوئی ارادہ نہ کرے تو یہ مقام تسلیم ہے جو مقام رضا سے نیچے ہے۔ رضا کا مقام خلاصہ ہی کہ مقام رضا یعنی اللہ اور اس کے ارادوں قضاء و قدر
قضاء و قدر خداوندی کے آگے بندے کی خوشنودی ہے، اور اس خوشنودی کا لازمہ بندوں سے خوشنودی ہے اور ہماگیر خوشنودی کا حصول ہے۔ شیخ الرئیس بولی سینا نے مقامات عارفین پر روشنی ڈالتے ہوئے اپنی کتاب اشارات میں جو کچھ کہا ہے شاید اس سے مراد بھی یہی ہو۔ چنانچہ شورائے آفاق محقق خواجہ نصیر الدین طوسی نے شیخ الرئیس کی عبارت سے مقام رضا کے اسی لازمے کو مراد لیا اور فرمایا ہے، عارف ہمیشہ خوش و مبتسم رہتا ہے، وہ فروتنی کے باعث بچوں کا احترام اسی طرح کرتا ہے جس طرح بڑوں کا، گمنام لوگوں سے اس طرح خندہ پیشانی سے ملتا ہے جس طرح معروف لوگوں سے۔ وہ چھوٹے بڑے معروف اور گمنام لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں نہ کرے جبکہ وہ حق کی بدولت شادمان ہوتا ہے اور ہر چیز میں خدا کا مشاہدہ کرتا ہے۔ وہ ان سب کو یکساں کیوں نہ سمجھیں جبکہ وہ سب کو اہل رحمت کی طرف دیکھتا ہے جو باطل میں مشغول ہوں۔ محقق طوسی فرماتے ہیں، یہ دونوں صفات یعنی سب کے ساتھ کشادہ روی اور شادمانی ایک باطنی خصلت کا نتیجہ ہیں جو رضا کہلاتی ہے۔ شیخ کے کلام کا ایک مفہوم اور بھی جو مقام رضا سے بھی بالاتر مقام کی طرف اشارہ ہے، اور وہ توحید ذاتی یا توحید فعلی کا مقام ہے۔ ان مقامات پر نقد و تحقیق کی کتاب حاضہ میں گنجائش نہیں، اسی بحث کو چھیڑنا ممکن نہیں۔ اللہ اور فطرت سے راضی رہنا۔ قبل ازیں یہ بات عیاں ہو چکی کہ انسان فطری طور پر حق یعنی کمال مطلق کا دلدادہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ نور فطرت پر پڑنے والے حجابات کے باعث اس کا ادراک نہ کر سکے۔ پس جس شخص کی فطرت پردوں اور علائشات سے پاک و صاف ہو، وہ اللہ تعالیٰ ہی کو کمال مطلق سمجھتا ہے اور کمال مطلق کی مقدس ذات کی معرفت حضوری کا حامل ہوگا۔ ایسا شخص اللہ کے تمام آثار کو بھی کاملی دیکھے گا اور تمام موجودات میں اللہ کے جمال و کمال کو ظاہر و عیاں دیکھے گا۔ وہ جس طرح اللہ کی مقدس ذات کو کامل مطلق دیکھتا ہے، اسی طرح اس کی صفات جمالی اور جلالی کو بھی کامل دیکھتا ہے، نیز اللہ کے افعال کو بھی جمیل و کامل پاتا ہے۔ وہ مشاہدہ عینی اور علم حضوری کے ذریعے درک کرتا ہے کہ جمیل مطلق کا ہر کام بھی مطلق کے جمیل ہوتا ہے۔ وہ جس طرح اللہ کا عاشق اور اس سے راضی ہوتا ہے، اور اسی طرح پورے کائنات کا بھی عاشق اور اس سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ یہ کمال مطلق کا لازمہ ہے۔ پس وہ تمام وجودی انوار سے ان کی نورانیت اور ذاتی کمال کے تناسب سے راضی و خوشنود ہوتا ہے۔ چنانچہ اس مقام کے حامل انسان نے کہا، اس ذاتی عشق اور فطری خوشنودی کا لازمہ کمال کی ضد یعنی نقائص و عیوب اور ظلمت و عدم کی ناپسندیدگی ہے، ناراضگی فطرت محجوبہ کا لازمہ۔ پس ایسا بندہ اللہ کے ہر فعل اور اس کے بارے میں ہر فیصلے سے راضی و خوشنود رہے گا، نیز وہ غیر اللہ اور غیر اللہ سے مربوط ہر چیز کو ناپسندیدگی اور نفرت کی نظر سے دیکھے گا۔ اس کے برعکس فطرت محجوبہ کے حامل افراد چونکہ دیگر چیزوں میں کمال کو تلاش کرتے ہیں، اس لیے ان کی خوشنودی، دل بستگی اور پسندیدگی انہی چیزوں سے وابستہ ہوتی ہے۔ وہ حق سے اپنی محجوبیت کے تناسب سے اللہ تعالیٰ اور اس کے افعال سے ناراض اور ناخوش رہتے ہیں۔ ان کا محبوب یہ دنیا اور نفسانی خواہشات ہیں، اس لیے اگر اس دنیا اور خواہشات کو ٹھیس پہنچے گی تو اپنی جبلت اور فطرت ثانیہ کی روح سے ٹھیس پہنچانے والے سے غضبناک، ناراض اور بدگمان ہوتے ہیں، اگرچہ زبان پر نہ لائیں۔ ہمارے استاد بزرگوار عارف باللہ جناب شیخ محمد علی شاہ آبادی خدا ان کا سایہ ان کے مریدوں کے سروں پر باقی رکھے فرماتے تھے، دنیا سے زیادہ محبت کرنا اس بات کا موجب ہوتا ہے کہ جب موت کے وقت آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اور موکلین اس کی محبوب دنیا اور دنیاوی خواہشات کو اس سے چھین رہے ہیں، تو وہ فطری طور پر ان سے ناراض اور غضبناک ہوتا ہے۔ یوں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مقدس فرشتوں کی عداوت لے کر دنیا چھوڑتا ہے۔ کافی شریف کی ایک حدیث میں بھی تقریباً یہی نقطہ مذکور ہے۔ ہم نے 40 چہل حدیث کی شرح میں اس حدیث کو 28ویں حدیث قرار دیا اور اس کی تشریح لکھی ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے افعال سے ناخوش اور ناراض ہوتا ابلیس اور جہل کے لشکروں میں داخل ہے اور فطرت محجوبہ کا لازمہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ تسلیم و رضا کے مراتب و مبادی۔
یاد رہے کہ رضا اور دیگر نفسانی کمالات کے متعدد مراتب اور مختلف درجات ہیں، یہاں ہم ان میں سے بعض مراتب درجات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا درجہ یہ اللہ کی ربوبیت پر راضی ہونے سے عبارت ہے، وہ اس طرح کے سالک کے راہ حق اپنے آپ کو اللہ کی ربوبیت و تربیت کے ماتحت قرار دے اور اپنے آپ کو شیطان کے تسلط سے خارج کرے، یوں وہ اللہ تعالیٰ کی اس بندگی سے راضی اور خوشنود ہو۔ ظاہر ہے کہ جب تک شیطان انسان کے اوپر مسلط ہے وہ اللہ کی ربوبیت اور تربیت کے دائرے سے خارج رہے گا، خواہ یہ شیطانی نفوذ اس کے دل میں ہو یا اس کی روح میں یا اس کے بدن میں۔ بہرحال وہ اس صورت میں رضیت باللہ ربن کا عملی ثبوت نہیں دے سکے گا۔ پس رضا کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ربوبیت اور تربیت کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی اس تربیت سے راضی و خوشنود رہے۔ اس کی علامت یہ کہ اطاعت کی مشقت آسانی میں بدل جاتی ہے، بندہ احکام خداوندی سے خوش ہوتا ہے اور دل و جان سے انہیں قبول کرتا ہے۔ شریعت کی ممنوع چیزوں سے اسے نفرت ہوتی ہے اور وہ اللہ کی بندگی و اطاعت پر نازاں و شاداں ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس مرحلے میں تربیت الہی کے زیر سایہ رہنا قبول نہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کی ربوبیت کے حوالے نہ کرے، اپنے دل اور دیگر اعضاء پر اللہ کا تسلط قائم نہ کرے اور شیطان کے عمل دخل سے اپنے وجود کو پاک نہ کرے، تو اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ قبر اور عالم برزخ میں اللہ جل جلالہ ربی کا اقرار کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں میں اس نام کو جو خصوصیت دی گئی ہے کہ شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ انسان اپنے آپ کو اپنے تکاملی سفر میں رب العالمین کی تربیت کا تابع قرار دے، جس طرح تکوینی لحاظ سے وہ اس تربیت کا تابع ہے۔ جو شخص اسلامی اصولوں اور قوانین کا تابع اور ان سے راضی و خوشنود نہ ہو، نیز اسلامی احکام سے شاداں و فرحان نہ ہو، اگرچہ یہ احکام اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے باعث نقصانی کیوں نہ ہو، وہ مذکورہ اقرار اور دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جو شخص نعوذ باللہ اسلام کے کسی ایک حکم پر دل میں معترض ہو یا اس سے کبیدہ خاطر ہو یا اس بات کا خواہاں ہو کہ اللہ کا کوئی حکم اس طرح نہ ہو جس طرح وہ اب ہے، یا وہ یہ کہ کہے کہ کاش اللہ کا فلاں حکم ایسا نہ ہوتا بلکہ ویسا ہوتا، ایسا انسان در حقیقت اسلام سے راضی نہیں ہے۔ اگر ایسا شخص مذکورہ بالا دعویٰ کرے تو یہ جھوٹا ہوگا۔ یہی حال دوسرے مراحل کا بھی ہے۔ پس نبوت و امامت سے راضی ہونے کا بھی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم راہ نجات کی ان پیشواؤں سے تو راضی و خوشنود ہیں، لیکن انسانیت کی فلاح اور آدمیت کے کمال کے لیے ان کے دکھائے ہوئے راستوں پر عمل پیرا نہ ہوں۔ انبیاء و ائمہ سے راضی ہونے کا یہ دعویٰ ایک طرح کا مذاقی ہے۔ عزیز و مقامات عالیہ کا دعویٰ کرنا آسان ہے، بسا اوقات انسان کو خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس دعوے کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے۔ حقائق سے آشنا اور مقامات عالیہ حاصل کرنے کے لیے دعویٰ کافی نہیں، خاص کر مقام رضا حاصل کرنے کے لیے جو سب سے سخت مرحلہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ اللہ کے قضاء و قدر پر راضی ہونے سے عبارت ہے، یعنی ہر خوشگوار یا ناگوار واقعے پر راضی ہونا اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس پر خوش ہونا، خواہ وہ بلاؤں، بیماریوں اور عزیزوں سے جدائی کی شکل میں ہو یا اس کے برعکس۔ یوں اس کی نظر میں بلائیں اور بیماریاں وغیرہ اور ان کی ازداد یکساں ہوتی ہیں، یعنی وہ دونوں کو اللہ کا تحفہ سمجھتا ہے اور دونوں سے راضی و مطمئن ہوتا ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ حضرت باقر العلوم علیہ السلام نے بچپن میں جابر بن عبداللہ انصاری سے سوال فرمایا، آپ کا کیا حال ہے؟ جابر نے عرض کیا، صحت کی بانسبت بیماری زیادہ عزیز ہے اور مالداری کی بانسبت فقر زیادہ پسند ہے وغیرہ۔ حضرت نے فرمایا، لیکن ہم تو اس چیز کو پسند کرتے ہیں جو اللہ ہمیں عنایت کرے، اگر وہ ہمیں بیماری دے تو ہم اسی کو پسند کرتے ہیں، اور اگر صحت عطا کرے تو ہم اسی پر راضی ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس مقام کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ہمیں بندے کے حق میں اللہ کی رحمت و مہربانی کی معرفت نہ ہو اور اس بات پر مستحکم عقیدہ و ایمان نہ ہو کہ اس دنیا میں اللہ جو کچھ عطا کرتا ہے وہ بندوں کی تربیت، روحانی کمالات کے حصول اور ان کی فطرت سلیم کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے کرتا ہے۔ بسا اوقات انسان فقر و تنگدستی کی بنا پر ذاتی کمالات کو حاصل کرتا ہے اور کبھی بیماری اور کمزوری کی بدولت دائمی کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے۔ یہ سب اس صورت میں ہے جب انسان
سیر و سلوک کے ابتدائی مراحل سے گزر رہا ہو، لیکن اگر وہ محبت کا مقام حاصل کر چکا ہو اور کاسہ عشق کا ایک گھونٹ بھی نوش کر چکا ہو، تو اس کے بعد محبوب کی ہر چیز اس کے نزدیک محبوب ہوتی ہے۔ راضی بر رضا رہنے کا مرحلہ، اس مقام یعنی مقام محبت کو رضا کے تیسرے مرحلے کی ابتدا سمجھنا چاہیے۔ یہ وہ مرتبہ ہے جسے راضی بر رضا اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی پسند کو اپنی پسند قرار دینا۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ بندے کی اپنی کوئی پسند نہ ہو، بلکہ اس کی پسند اللہ کی پسند کے تابع ہو، جس طرح اس کا ارادہ بھی ارادہ خداوندی کے تابع ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، اگرچہ اس بات کا امکان ہے کہ یہاں اس سے بلندتر مقام کی طرف اشارہ ہو جو قرب فرائض یعنی بقا بعد الفنا سے عبارت ہے۔ عطائے الہی پر راضی رہنے کا مرحلہ، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مزاج کو اس طرح ڈھالیں کہ ہمارے لیے ہر چیز شیریں ماحول لگے۔ قضائے الہی کے آگے راضی پر رضا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی انسان سر تسلیم خم ہوتا ہے، خوب ہم سر تسلیم خم ہیں۔ کبھی انسان اللہ کے کاموں سے راضی رہتا ہے، خواہ خدا کی طرف سے اسے تکلیف ملے یا نعمت ملے، وہ ہر امر خداوندی کو نعمت سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ محبوب کی طرف سے ہے، محبوب کا تحفہ ہے۔ فرض کیجیے اگر انسان کا یہی ظاہری محبوب بھی کوئی ناگوار بات کہے تو چاہنے والے کو وہ بھی پسند آ جائے گی۔ اگر ہم اس مقام تک جا پہنچیں تو بڑی بات ہے۔ امید ہے کہ ہم کوشش کے ذریعے اس منزل تک جا پہنچیں گے کہ یہ امور ہمیں پسند آئیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ جوان جو شوق شہادت میں جنگی محاذوں پر جاتے ہیں، اسی قسم کے لوگ ہیں۔ یہ اس امر کو شیریں سمجھتے ہیں، وہ اسے اللہ کا عمل جانتے ہیں، اسی لیے یہ ان پر سخت نہیں گزرتا۔ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح سے تربیت دینی چاہیے کہ ہم پر اس چیز سے راضی رہیں جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے۔ اگر وہ ہمیں بلا سے نوازے تب بھی خوب ہے، اور حقیقت بھی یہی کہ کیونکہ خدا تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہتا ہے۔ بعض اوقات بلا انسان کے حق میں نعمت ثابت ہوتی ہے اور کبھی نعمت بلا ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی تربیت کا خواہاں ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف سے راغب ہوتے ہیں، ان کی تربیت کبھی سختیوں کے ذریعے ہوتی ہے اور کبھی نعمتوں کے ذریعے۔ جب انسان پر سختی آتی ہے تو روح کسی اور عالم کی طرف پرواز کرتی ہے۔ سختیوں میں ایسا ہوتا ہے۔ جمال حق کی معرفت، جان لو کہ مقام رضا معرف الہی کے آثار و نتائج میں سے ایک ہے۔ جس طرح خاصان خدا کے دیگر مقامات رضا کی بعض بنیادوں کی جانب اشارہ کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، عرض ہے کہ جب بندہ اللہ کے افعال کو نیک اور اچھا سمجھتا ہے تو اس سے رضا کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم یہاں ذات صفات اور افعال کے لحاظ سے جمال خداوندی کا تذکرہ کریں گے اور اس مقام پر بندے کی معرفت کے مراتب کو بیان کرتے چلیں گے۔ جان لو کہ بندے کو حاصل ہونے والا پہلا مرتبہ ذات صفات اور افعال کے لحاظ سے ذات حق کے جمال کا علم مضبوط علمی، عقلی اور فلسفی بنیادوں پر حاصل کرنا ہے۔ یہ مرحلہ تمام علوم و معارف کے دروازوں کی کنجی ہے۔ اگر کوئی کسی دوسرے راستے سے عرفان کی بلند منزلوں کو چھو لے تو یہ جاننا چاہیے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے اور عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، لیکن اسی مرحلے میں گم ہو کر رہ جانا ایک بڑا حجاب ہے۔ یہاں تک کہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے، دلائل و براہین سے حاصل ہونے والا یہ علم عقل و ذہن سے مربوط ہے، اس سے روحانی و نفسانی صفات جو معرف کے آثار ہیں حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اکثر بڑے بڑے فلسفی اور حکیم تسلیم رضا اور دیگر روحانی کمالات، اخلاقی صفات اور معرف الہی سے تہی دامن ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ کے لیے علمی حجابوں کے اندر سرگردہ رہتے ہیں۔ جمال حق پر ایمان، دوسرا مرتبہ بندے کو حاصل ہونے والا دوسرا مرتبہ یہ کہ اللہ کی ذات و صفات اور افعال کے حسن و جمال کا علم اس کے دل میں اتر جائے اور دل جمال حق کا معتقد ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں اور جمال خداوندی کے آثار میں خوب غور و فکر کے ذریعے دل کو رام کیا جائے تاکہ دل رفتہ رفتہ جمال حق کی صفت کو قبول کرے۔ یہ مقام ایمان ہے۔ جب بندہ اس مقام تک رسائی حاصل کرتا ہے اور اس کا دل اس حقیقت کو تسلیم کر لیتا ہے تو دل کے اندر تسلیم رضا، حسن ظن اور اطمینان و خوشنودی کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ رضا کا پہلا مرحلہ ہے، اس سے قبل اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔
اسی لیے احادیث میں رضا کو ایمان کے ارکان میں شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ کافی شریف میں مروی ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کے 4 اراکین ہیں: اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اللہ پر توکل کرنا، کاموں کو اللہ کے سپرد کر دینا کرنا، اور حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کرنا۔ جمال حق کا یقین۔ تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ سالک اطمینان کا مرتبہ حاصل کر لے۔ جب جمال حق کے بارے میں مطمئن ہو جائے تو رضا کا مرتبہ کامل تر ہو جاتا ہے۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 27 اور 28 اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف اس حالت میں لوٹ جاؤ کہ تو اس سے اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ اس آیت میں اللہ کی طرف واپسی، جو صاحبان اخلاص کے مقامات کاملہ میں سے ایک ہے، کو ان لوگوں سے مخصوص کیا گیا جو نفس مطمئنہ کے مالک نیز راضی اور پسندیدہ ہیں۔ یوں آیت نے بیجا اور ناپسندیدہ کاموں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ جمال حق کا مشاہدہ۔ چوتھا مرتبہ یہ مشاہدے کا مرحلہ ہے۔ یہ مرتبہ اہل معرفت اور دل والوں کو حاصل ہوتا ہے، جو دل کے ایک گوشے کو اس مادی عالم کی تاریکیوں سے ہٹا کر خانہ دل کو غبار اغیار سے پاک کر دیتا ہے اور کثرت کے آثار کو مٹا دیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ ان کے قلوب کی مناسبت سے ان میں اپنا جلوہ دکھائے گا اور ان کے دلوں کو اپنی ذات پاک سے راضی بنا دے گا اور دوسروں سے ان کی توجہ ہٹا دے گا۔ چوتھا مرتبہ کے 3 بنیادی درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ افعال کی تجلی کے مشاہدے سے عبارت ہے۔ اس درجے میں قضاء خداوندی سے خوشنودی اور رضا کا بطور کامل حصول ہوتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ صفات و اسما کی تجلی کے مشاہدے پر مشتمل ہے۔ تیسرا درجہ یہ ذات کی تجلی کے مشاہدے سے عبارت ہے۔ یہ دو درجے اسم رضا وغیرہ سے زیادہ اعلیٰ و ارفع ہیں۔ اگرچہ روح رضا جو جذبہ محبت ہے، اس درجے میں بھی بدرجہ عدم موجود ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں کمال رضا کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ حصول کمال میں رضا کا کردار۔ رضا کی خصلت انسان کے اخلاقی کمالات میں سے ایک ہے۔ نفس کی تطہیر اور اسے جلا بخشنے میں اس خصلت کے زبردست اثرات ہیں، جو دل کو اللہ کی خاص تجلیات سے ہمکنار کرتی ہے، ایمان کو کامل کرتی ہے، کامل ایمان کو منزل اطمینان تک، اطمینان کو کمال اطمینان تک، کمال اطمینان کو مشاہدے تک، اور اسے کمال مشاہدے تک، کمال مشاہدے کو معاشقے تک، معاشقے کو کمال معاشقے تک، کمال معاشقے کو مراوت تک، مرادے کو کمال مرادہ تک، کمال مرادہ کو مواصلات تک، مواصلت کو اس کے کمال تک، اور ہمارے وہم خیال سے برتر مقامات کی طرف ترقی دیتی ہے۔ بدن کی قلم رو اور ظاہری افعال و آثار پر جو شاخ و برگ کی حیثیت رکھتے ہیں، اس خصلت کے عجیب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ خصلت سماعت، بصارت، دیگر قوتوں اور اعضاء کو خدائی رنگ میں ڈھالتی ہے اور قنت و سماع و بصرہ کی حقیقت کو کسی حد تک ظاہر و آشکار کرتی ہے۔ رضا احادیث اہل بیت علیہم السلام میں کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی کہ آپ نے فرمایا، اطاعت الہی کی بنیاد صبر اور ان امور میں اللہ سے راضی رہنا ہے جو بندے کو پسند ہوں یا نہ ہوں۔ کوئی بندہ اپنے پسندیدہ یا ناپسندیدہ امور میں خدا سے راضی نہیں ہوتا جب تک اس میں اس کے لیے کوئی بھلائی نہ ہو۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرمایا، تحقیق اللہ کی سب سے زیادہ پہچان رکھنے والا انسان وہ ہے جو اللہ کے فیصلوں پر سب سے زیادہ راضی رہنے والا ہو۔ اور آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے مومن بندے سے کوئی کام نہیں لیتا مگر یہ کہ اس میں اس کی بھلائی قرار دیتا ہوں، پس اسے میری قضا پر راضی رہنا اور میری آزمائش پر صبر کرنا اور میری نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ اے محمد، اگر وہ ایسا کرے تو میں اسے اپنے نزدیک صدیقین میں درج کروں گا۔
معلوم ہوتا ہے کہ صدیقین کا مرتبہ جو انسانیت کے اعلیٰ ترین مراتب میں سے ایک ہے، وہ رضا، صبر اور شکر کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ رضا کا مقام صبر اور شکر کے مقام سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی کے فرمایا، عمار یاسر سے منقول ہے کہ انہوں نے صفین میں کہا، رسول اللہ کسی گزشتہ واقعے کے بارے میں یہ نہیں فرماتے تھے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، ویسا نہ ہوتا۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 63۔ یہ رضائے پروردگار کے حصول کی منزل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ رضا کی منزل نہ ہو بلکہ کوئی اور منزل ہو۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ یہ رضائے عبد کی منزل یا خدا کی رضا میں بندے کی رضا کے فانی ہونے کی منزل ہو۔ حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، مجھے اپنا محبوب ترین اور عابد ترین بندہ دکھا۔ اللہ نے انہیں ساحل پر واقع ایک بستی میں جانے کو حکم دیا اور وہ جگہ بتا دی جہاں وہ اسے پا سکیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک مرد نظر آیا جو جذام اور برص میں مبتلا تھا اور چل پھر نہیں سکتا تھا۔ وہ اللہ کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے جبرائیل سے پوچھا، وہ شخص کہاں ہے جسے دکھانے کا میں نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا؟ جبرائیل نے کہا، یا کلیم اللہ، وہ شخص یہی ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل، میرا خیال تو یہ تھا کہ وہ نماز اور روزہ بہت زیادہ بجا لانے والا ہوگا۔ جبرائیل نے کہا، یہ شخص بہت سے روزہ رکھنے والے اور نماز پڑھنے والوں سے اللہ کی نظر میں زیادہ عبادت گزار اور زیادہ محبوب ہے۔ اب میں حکم دیتا ہوں کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ پھر دیکھی کہ وہ کیا کہتا ہے۔ تب جبرائیل نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، پس اس کی آنکھیں اس کے رخساروں پر لٹک گئیں۔ جب ایسا ہوا تو وہ کہنے لگا، اے اللہ، تو نے جب تک چاہا مجھے آنکھوں سے نوازا اور جب چاہا اسے مجھ سے واپس لیا اور اپنے نزدیک میرے لیے طویل آرزو باقی رکھی۔ موسیٰ نے اس سے فرمایا، اے بندہ خدا، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر چاہو تو میں دعا کرتا ہوں تاکہ اللہ تمہارے اعضاء تمہیں واپس عطا کر دے فرمائے اور تمہاری بیماریوں کو شفا عنایت کرے۔ اس نے کہا، جو کچھ آپ نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ خدا میرے بارے میں جو کچھ چاہے وہ میرے لیے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جو میں خود اپنے بارے میں چاہوں۔ پس موسیٰ نے فرمایا، میں نے سنا کہ تم اللہ کو پکار رہے تھے، بر اور وصلہ سے کیا مراد ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے علاوہ اس شہر میں کوئی ایسا نہیں جو اسے پہچانتا اور اس کی عبادت کرتا ہو۔ موسیٰ کو تعجب ہوا اور بولے، یہ واقعی دنیا کا عابد ترین ہے۔ جی ہاں، اللہ کی محبت دل میں رکھنے والے جن کے دل نور معرفت سے منور ہیں، ان کی خوشی ہمیشہ حق سے وابستہ ہوتی ہے اور وہ رضائے الہی پر راضی رہتے ہیں۔ وہ ہماری طرح اس دنیا کی تاریکیوں میں غوطہ ور نہیں ہوتے، وہ یہاں کی فانی لذتوں اور خواہشات سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، وہ غیر اللہ سے اپنی آنکھیں مون لیتے ہیں۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو ضرور نافذ کرتا ہے، خواہ ہم ان کو پسند کریں یا نہ کریں۔ اللہ کے فیصلے ہماری پسند اور ناپسند کے تابع نہیں ہوتے۔ اگر ہم اس کے فیصلوں سے ناراض اور ناخوش رہیں تو اس کا نتیجہ ہمیں پستی، سلب درجات اولیاء اور ملکوتیوں کی نظروں سے گرنے اور سلب ایمان کی شکل میں ملے گا۔ چنانچہ حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ شخص مومن کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے حصے سے جو اللہ نے اسے دیا ہے ناخوش رہتا ہے اور اپنی حیثیت کو جو اسے اللہ نے دی ہے حقیر سمجھتا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والا اللہ ہے۔ مروی کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مومن کے مومن ہونے کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے آگے سر تسلیم خم ہونے سے، نیز خوشی اور ناخوشی کے موقع پر راضی رہنے سے۔ جو اللہ کا سب سے شائستہ بندہ وہ ہے جو قضائے خداوندی کے آگے سر تسلیم خم ہو۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو پہچانے اور قضائے الہی پر راضی رہے تو قضا اس پر واقع ہوگی اور اللہ اسے اجر عظیم عطا کرے گا، اور جو شخص قضائے خداوندی سے ناراض ہو تو اس پر بھی قضا واقع ہوگی لیکن اللہ اس کے اجر کو ضائع کر دے گا۔